بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس احتجاج کے جواب میں ٹیپو سلطان نے کہا، ہمارے لشکر نے کوئی اقدام نہیں کیا، غالباً تمہاری سرحدوں کے اپنے ہی لوگ ایسے مواقع کے منتظر تھے، لہٰذا انہوں نے خود ہی شرارت کی ہوگی اور لوٹ مار کا کام شروع کر دیا ہوگا۔ ہم تو اپنی قلمرو میں شر پسندوں کی سرکوبی میں مشغول ہیں۔ سلطان کے اس جواب سے انگریز خاموش ہو گئے اور سلطان نے کالی کٹ کے فتنہ پروازوں اور باغیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ کالی کٹ کے بعد ٹیپو سلطان نے کوچی بندر کے باغیوں کا رخ کیا۔ یہاں باغیوں کے ساتھ کئی مقام پر جنگیں ہوئیں، جس میں سلطان کے لشکر کو کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن باغیوں کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ سلطان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد باغی مختلف ندیوں اور دریاؤں کے پار رہ کر کارروائی کرتے رہے۔ اس پر سلطان بڑا غضبناک ہوا اور اس نے لشکر کو ان باغیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے لیے فوری کوچ کا حکم دیا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ان ندیوں پر پل باندھ دیے گئے اور ان پلوں کے ذریعے لشکر نے ندیاں عبور کیں۔ آگے بڑھ کر باغیوں کو پوری طرح گھیر لیا اور جہاں کہیں بھی باغی دکھائی دیے وہاں ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ باغی جب سلطان کے ہاتھوں مکمل طور پر شکست اٹھا چکے، تب یہ اپنی جانیں بچا کر ملی بار کے راجا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ملی بار کا راجا سلطان کا باج گردار تھا۔ اس نے چونکہ باج اور خراج دینے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا سلطان اس کی سرکوبی کے لیے بھی روانہ ہوا۔ کوچی بندر کی بغاوتوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد سلطان نے ملی بار کے راجا کو پیغام بھیجا کہ وہ حسب معمول خراج ادا کرے۔ اس راجا کا علاقہ زیادہ تر صحرائی تھا، جہاں زیادہ تر قزاق، جو بحری جہازوں اور بیڑوں کو لوٹنے والے ہی بستے تھے۔ ملی بار کا راجا جب خراج دینے پر آمادہ نہ ہوا، تب اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے اس کی طرف کوچ کیا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو بڑا خوف زدہ ہوا۔ اس نے مدارس کے انگریز حکمرانوں سے ساز باز کر کے ٹیپو سلطان کے خلاف مدد طلب کی۔ انگریز پہلے ہی اپنی حکمرانی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے، لہٰذا انگریز اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے اور انگریزوں نے راجا ملی بار کی مدد اور حمایت کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا کماندار جنرل مینڈس کو بنایا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ دریائے کاویری کو عبور کرنے کے بعد سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو اور جس قدر ممکن ہو سلطان کے علاقوں پر قبضہ کر لے۔ جنرل مینڈس اپنا لشکر لے کر بڑی تیزی سے سب سے پہلے نتھر نگر پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو متحد اور خوب منظم کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی۔ سلطان کو جب انگریزوں کی اس پیش قدمی کی خبر ہوئی تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ جنرل مینڈس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جنرل مینڈس اور ٹیپو سلطان کے لشکریوں کے درمیان تصادم ہوا۔ جنگی نکاروں، توپوں اور بندوقوں کے شور سے دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ میدان میں حشر برپا ہو گیا۔ دونوں لشکریوں نے چڑھ بڑھ کر ایک دوسرے پر حملے شروع کیے۔ بظاہر دونوں لشکریوں کا پلڑا برابر نظر آتا تھا، لیکن اس دوران ٹیپو سلطان کے لشکر کے ایک مخصوص حصہ نے اچانک انگریزوں کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو کر ان کے بہت سے لشکریوں کو، جن میں بے شمار عورتیں بھی تھیں، قیدی بنا لیا اور بہت سے انگریزوں اور ان کے حمایت کرنے والے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس نقصان کے نتیجہ میں جنرل مینڈس کو ٹیپو سلطان کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی اور وہ میدان چھوڑ کر ایک قریبی پہاڑی سلسلہ کے دامن میں جنگل کے اندر
پناہ گزین ہو گیا۔ سلطان نے انگریزوں کا محاصرہ کر لینے کا حکم دیا، چنانچہ سلطان کے سالاروں نے جنگل کو گھیر لیا۔ انگریزوں کے لیے جنگل میں رسد لے جانے کی اور مویشیوں کے لیے چارہ حاصل کرنے کے سلطان نے سارے راستے بند کر دیے۔ اس پر جنرل مینڈس بڑا پریشان ہوا، گھبرایا اور بڑی کوشش کے بعد ایک قریبی قلعہ جس کا نام ستی منگل تھا وہاں جا کر محصور ہو گیا۔ اس قلعہ میں محصور رہ کر جنرل مینڈس نے پھر اپنے لشکر کو منظم کیا اور قلعہ سے نکلا۔ جنرل مینڈس کے قلعہ سے نکلنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کی مدد کے لیے ایک اور کرنل میکسویل ایک بہت بڑا لشکر لے کر پہنچ گیا تھا۔ تو پیارے سامعین، ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔